کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. یہ یکساں طور پر تمام غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن جو ہے وہ جاری ہے. اس میں اب یہ بھی وضاحت کرنی ہے کہ پروف آف رجسٹریشن رکھنے والے افراد یعنی جن کے پاس ایک POR کارڈ ہوتا ہے ان کے خلاف ابھی اس سٹیج پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے ذمہ دار ریاست کی طرح مہاجرین کی میزبانی کی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی بندہ غیر قانونی طور پر جب داخل ہوتا ہے یا وہاں پر وہ غیر قانونی دستاویزات کے بغیر اس کا سٹیٹس غیر قانونی ہوتا ہے تو اس کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اور پاکستان میں بھی جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے اور ڈاکومنٹس نہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 31 اکتوبر کے بعد بھی رضاکارانہ طور پر جو بھی غیر ملکی واپس جانا چاہے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو جانے کی اجازت ہوگی. اور ایسا نہیں ہے کہ 1 نومبر سے ایسے لوگوں کو روکا جائے گا کہ اب آپ نہیں جا سکتے. یعنی جو جانا چاہے گا اس دوران اور اس کے بعد بھی اس کو رضاکارانہ طور پر جانے کی اجازت ہوگی. لیکن جو لوگ غیر ملکی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. پھر ان کے پاس رضاکارانہ طور پر واپسی کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پہلے مرحلے میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا انہیں ہولڈنگ ایریاز میں رکھا جائے گا جو پنجاب میں مختلف مقامات پر بنائے گئے ہیں. عارضی کیمپس ہوں گے یہ جن میں خواتین اور بچوں کو احترام کے ساتھ علیحدہ رکھا جائے گا, بیماروں کا خیال رکھا جائے گا اور جو بھی شخص واپس جانا چاہے اس کو اپنے ساتھ 50,000 روپے پاکستانی کرنسی جو ہے وہ لے جانے کی اجازت ہوگی. یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں 1 نومبر سے یعنی 31 اکتوبر کے بعد اگر کوئی پاکستانی شہری کسی غیر ملکی کو پناہ دینے میں ملوث پایا گیا یا اس نے اس کو کرائے کا گھر دے رکھا ہے یا وہ اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی ہوگی. اور غیر قانونی شناختی کارڈ اور جعلی رہائش کے پاکستانی شہریت کے کاغذات رکھنے والے بھی بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم جو غیر ملکی ہیں وہ ہر طرح کی سہولیات حاصل کر رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے. ان میں سے کئی جو ہیں وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں. پچھلی پریس کانفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس برس جو 24 سوئسائڈ بومبنگز پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوئی ہیں ان میں 14 بومبنگز میں افغان نیشنل جو تھے وہ سوئسائڈ بامبرز تھے. تو یہ اب آپریشنل پلان بھی تیار ہے اور اب سے چند روز بعد یہ کارروائی جو ہے یہ فل ایکشن میں آ جائے گی. تو یہ آپ کو بتانا مقصود تھا. کوئی آپ سوالات ہوں تو کر لیجیے. دوبارہ سے کیا صورتیں ہوں گی اور جو رضاکارانہ پکڑے جانے کے بعد جو انہیں آپ ڈیپورٹ کرتے ہیں تو کن کن صورتوں سے محروم ہو جائیں گے, کیا انہیں ویزا ملے گا, کیا وہ نہیں سمپل بات ہے کہ ابھی آپ کو ایک آپشن ہے کہ آپ خود چلے جائیں, جو نہیں جا رہا وہ پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. دونوں ڈیپورٹ ہو گئے. نہیں ڈیپورٹ تو ہو گئے لیکن ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بسیں بھر بھر کے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ وہ ٹھیک ہے جو ڈیپورٹ ہوگا اس کی رضاکارانہ سٹیٹس ختم ہو جائے گا, وہ
وہ پھر جب ہم پکڑ کے بھیجتے ہیں تو پھر وہ ہر طرح کے ریکٹ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے خلاف جو ہے بلیک لسٹ ہو جائے گا، اس کا نام جو ہے وہ ایسی لسٹ میں آ جائے گا جس میں ہم اگلی جو گورنمنٹ ہے جس بھی ملک کی ہوگی اس کو بھی ان کے نام دے دیے جائیں گے اور اس کے لیے پھر زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اچھا مرزا صاحب یہ بتائیں کہ 33,000 کی فگر بہت پینٹس تھی جتنے اس ملک میں غیر ملکی گھوم رہے ہیں۔ نہیں، یہ پنجاب کی حد تک ہے اور اس میں 1,64,000 پچھلی پریس کانفرنس میں میں نے بتایا تھا ہمارا ایسٹیمیٹ ہے، اس میں سے 99,000 جو ہیں ان کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ ان میں سے اب جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر میپنگ ہو رہی ہے نا، یہ اب کل رات تک کی فگر ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ فگر کل تک جو ہے وہ اس میں 10,000 کا اضافہ ہو جائے، تو یہ ساتھ ساتھ فگر جو ہے یہ بڑھتی رہے گی ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ سر افغانیوں کے علاوہ کوئی اور غیر ملکی بھی پکڑے گئے جو غیر قانونی طور پہ یہاں رہ رہے تھے؟ دیکھیں جو بھی جس بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اب ہمیں کسی کی بھی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے، وہ پھر ایک خاص الزام لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ 50,000 روپے تک کی اپنی مالیت کی پراپرٹی یہاں سے لے کے جا سکتا ہے، پراپرٹی نہیں کرنسی لے کے جا سکتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جن لوگوں نے یہاں مارکیٹیں بنائی، دکانیں بنائی، ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس نہیں تھے، بس وہ پھر چھوڑ کے جائیں گے۔ 50,000 روپیہ کیش وہ لے جا سکتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہاں انہوں نے جب جانا ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اب کچھ سیٹل اپنے آپ کو کرنا ہے۔ پراپرٹیز بھاگ سرکار ضبط ہوں گی یا ان کو کس طرح ڈسپوز آف کیا جائے گا؟ نمبر 1 اسی میں یہ ایڈ کروں گا کہ جو لوگ سہولت کار ہوں گے ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی یا قانون کے تحت کارروائی ہوگی؟ نہیں، جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ نہیں ہے، جو قانون ہے غیر ملکی غیر قانونی طور پر مقیم کو پناہ دینے والے کے لیے جو سزا ہے وہی اس کو دی جائے گی۔ 2 مہینے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک تجویز آئی تھی کہ جو افغان نیشنل ہے ان کو پاکستان میں پراپرٹی خریدنے کی اجازت دی جائے، اس کے لیے کمیٹی تھی، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی تجویز، وہ آپ نے پنجاب میں ریجیکٹ کی تھی، فیڈرل نے میں پنجاب کی حد تک جواب دے ہوں، باقیوں کا ہم جواب دیں گے۔ سوال تو سن رہے ہیں، ہاں جی، جب وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ افغانیوں کو زمین اور جائیداد خریدنے کی اجازت دینے کے حق میں تھی، اچانک ان کو نکالنے کا فیصلہ کیوں ہوا؟ یہ تو آپ فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھیں گے نا، میں تو پنجاب کی حد تک بتا رہا ہوں۔ مرزا صاحب گزارش یہ ہے کہ اب آپ جو غیر ملکی آپ نکال رہے ہیں ہمارے فیڈرل کی طرف سے بھی محصورین پاکستان جو بنگلہ دیش میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، کیا انہیں لانے کا بھی کوئی انتظامات حکومت کر رہی ہے؟ یہاں سے نکال تو رہے ہیں غیر قانونی؟ یہ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے، یا آپ وفاق سے پوچھیں گے۔ یہ صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قومیت کے لیے مختلف ممالک کے لوگ ہیں، آپ نشاندہی نہ کریں، لیکن مجھے بتا دیں کہ کتنے ممالک کے لوگ ہیں جن کی ابھی تک نشاندہی نہ ہو؟ نہیں، یہ تو ٹوٹل ڈیٹا جو ہے وہ وفاق کے پاس ہے، وہ وفاق جاری کرے گا۔ پنجاب کا ڈیٹا بھی جب جاری کرنا ہوگا وفاق جاری کرے گا۔ بتائیے گا، آپ نے رضا کرانہ طور پر بات کی ہے، تو یہ جو ہمارے پولیٹیشنز رضا کرانہ طور پر چلے جاتے ہیں، پھر رضا کرانہ طور پر آ جاتے ہیں، سزا اسی وجہ سے معطل کی گئی حکومت پنجاب نے کہ وہ رضا کرانہ طور پر آئے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف کی سزا جو ہے وہ 29 اکتوبر 2019 کو عمران خان کی وفاقی حکومت کے کہنے پر جب پنجاب کی بزدار حکومت نے سزا معطل کی تھی، اسی پیٹرن پہ اس دفعہ بھی سزا معطل کی گئی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، پریزیڈنٹ موجود ہے۔ منظور نہیں، مسترد نہیں کی تھی، آپ سن لیں، اب آپ مسترد نہیں کی تھی، مسترد کی ہوتی تو وہ باہر کیسے جاتے؟ یہ بعد کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ معطل کی تھی تو پھر وہ باہر گئے تھے۔ لیکن آپ عدالت نے جانے کے کہنا تھا۔ میر صاحب ایک مذاق میں بات کرنی ہے، دیکھیں سیریس پریس کانفرنس ہے، اس میں مذاق کی گنجائش نہیں۔ تھینک یو جی۔